چور ڈاکو کی گردان دن رات کی انہوں نے، اور کس طرح جھوٹے مقدمات میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کارکنوں کو انتقام لینے کی خاطر اپنے ذاتی جو انتقام اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، اور صریحاً وہ جھوٹے مقدمات تھے۔ کیا اس وقت کسی عدالت نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا کسی عدالت نے، میں نہیں کہتا کہ سو موٹو لینا چاہیے تھا، لیکن عادت پڑ گئی ہے سو موٹو کی عدلیہ کو، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ مگر آج یعنی میں نے نہیں، آپ نے نہیں، نیب نے یا ایف آئی اے نے جو کیسز بنائے ہیں وہ ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اتھارٹی ہے نیب کی، اور جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے مل کر ایک پاکستان کے اندر تباہی مچا دی، کاروباری حضرات کو بھگا دیا، سرمایہ کاری بند ہو گئی، اور ہر طرح کی الزامات لگا کر مطمون کیا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکراس دا کنٹری۔ تو آج اگر نیب نے ایک جینون ایک کیسز اگر بنائے ہیں غبن کے، کرپشن کے، تو اس کے اوپر آج عدلیہ جس طرح ایک آنی دیوار بن چکی ہے عمران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی مثال پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جس زمانے میں آپ کے خلاف، ہمارے سب کے خلاف جھوٹے کیسز، مقدمات بنائے جا رہے تھے، اسی وقت چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ ہو، چاہے وہ بلین ٹری کا منصوبہ ہو، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہوں، نہ صرف ان کے اوپر اسٹے آرڈر دیے جا رہے تھے، بلکہ ان کیسز کو یعنی ان کی انویسٹیگیشن شجر ممنوع قرار دی جا رہی تھی۔ اور بی آر ٹی کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کیا تماشا ہوا، ان کو سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر دلوائے گئے۔ جب نیب سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جی اسٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں، اپنا پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ایف آئی اے کو کہ جناب وہ انویسٹیگیٹ کرے، ان کو اس کے خلاف اسٹے آرڈر ہوا۔ معلم جبہ کو لے لیں، معلم جبہ کو میں نیب نے کلین چٹ دے دی، اور خود صوبے کے اداروں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے بی آر ٹی میں، پشاور کا جو منصوبہ ہے۔ اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ بسوں کو وہ جل جاتی تھی، کس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے جو ٹرنز تھے وہ اتنے ویشیس تھے، اس کی جو ڈیزائن اتنے خراب تھے کہ وہ ان سے وہاں پر جا کے ٹکرا جاتے تھے، کس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹائر برسٹ ہو جاتے تھے، کس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی چھتوں سے بارش کے دوران پانی ٹپکتا تھا۔ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اربوں روپے کی۔ کسی نے پوچھا بلا کے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ ان کے خلاف اسٹے آرڈرز دیے گئے، اور بڑی ڈھٹائی سے کہا گیا کہ جناب اسٹے آرڈرز ان کے اوپر آپ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے وہ عدالت عظمیٰ کے اسٹے آرڈرز ہوں یا کسی اور کے اسٹے آرڈر ہوں۔ جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں تو ایف آئی اے کرے، وہ بھی اسٹے آرڈر مل گیا، معلم جبہ میں کلین چٹ دے دی گئی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے اسی زمانے میں کہ ایک طرف اپنا پوری یلغار تھی اپوزیشن کو مطعون کرنے کی، ان کو پوری دنیا میں ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے کہ 10 سال عمران نیازی ہوگا ایک فیشسٹ ڈکٹیٹر جمہوریت کے ایک لبادے میں، اور اس کے ساتھ جو اس کے حواری جو ہیں وہ 10 سال وہ جناب اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پاکستان کا وہ خدا نخواستہ تیا پانچا کر دیں گے۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈر جو کہ آج کے حالات پر وہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے والے کی آنکھ اور سمجھنے والے کا دماغ فی الفور ہر بات سمجھ جائے گا۔ اب میں آتا ہوں جو اس وقت جو صورتحال ہے۔ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا۔
16 دسمبر 1971 کے بعد جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو وہ قائد کا پاکستان دو لخت ہوا. اس دن بھی ہر آنکھ اشک بار تھی اور کروڑوں گھروں میں کھانا نہیں پکا تھا. اسی حوالے سے میں 2-3 مثالیں دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. جب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کا جب جوڈیشل مرڈر ہوا تو لوگوں نے احتجاج کیا جو ان کا حق تھا. لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اپنے جذبات میں، مگر کسی فوجی تنصیب کے اوپر، کسی فوجی عمارت کے اوپر کسی نے دیکھا تک نہیں. اور سب جانتے تھے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. وہ تاریخ کے اوراق میں ہر چیز درج ہے، میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ہر چیز کا علم ہے. جب محترمہ بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو فوراً انگلیاں اٹھیں، فوراً سوالیہ نشان اٹھے. کس طرح وہ محترمہ شہید کا خون جہاں پر تھا اس کو دھو دیا گیا. بھرپور احتجاج ہوا، لیکن اور اس وقت ایک آمر تھا، وہ تھا حکومت کا سربراہ، لیکن کسی فوجی عمارت کو کسی نے دیکھا تک نہیں، کسی فوجی تنصیب کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا. اور بغیر وقت ضائع کیے صدر آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس طرح جو قائد کا جو بچا ہوا پاکستان تھا وہ بچ گیا. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا ثبوت، صبر، برداشت اور پاکستانیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم جو پاکستان آئی تھیں، الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، اس کی بھرپور کیمپین میں شریک تھیں اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور سب جانتے تھے کہ یہ ایک آمر کی حکومت ہے اور جس طرح وہ نشانات مٹائے گئے. پھر اب آگے چلتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کو جس جھوٹے مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی، 100 دن روز میاں نواز شریف ان کی بیٹی ٹرائل کورٹ میں روز حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے کو بھی رات کے 8 بج جاتے تھے مگر وہ حاضری دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، یہ روزانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، کوئی ہمیں لائر کے ساتھ مشورے کی کوئی مہلت نہیں دی جا رہی. ڈیلی ٹرائل تھا کہ مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیں. تو 100 دن وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہ آتے رہے اور عدالت کے سامنے حاضر ہوتے رہے. اور پھر کس طرح ایک پاناما کے بجائے اقامہ میں پتہ نہیں وہ بلیک بک یا بلیک ڈکشنری یا بلیک ڈک وہ کیا تھی، اس کے ذریعے کوئی تشریح کی گئی اور بتایا گیا کہ جناب یہ بلیک ڈکشنری میں یہ موجود ہے. اندازہ فرمائیں کہ ایک انہوں نے وہ جو سٹائپنڈ تھا نہیں لیا اور اس کو جواز بنا کر ان کو سزا دے دی. اور پھر جب وہ یہاں پر اڈیالہ جیل میں تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، تو جس دن میری بھابھی صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے تو میں وہاں پر موجود تھا. آدھا پونا گھنٹہ ان کو اطلاع نہیں دی گئی کہ جناب آپ کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں. اور جب پتہ چلا تو کس عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آپ لاہور جائیں، جا کے تدفین کا انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جا کے ذرا سارے معاملات طے کریں. کسی نے پوچھا؟ مجھے بتائے کوئی؟ کسی نے نہیں پوچھا. میری والدہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو میں جیل میں تھا. نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی وہ لندن میں زیر علاج تھے. میرا چھوٹا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ کا انتقال ہو کے جاؤ، جا کے اس کے تدفین کا انتظام کراؤ. مگر کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے، ایک ملزم
عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے یا ریپسٹ ہے، کبھی عدالت کے کٹہرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بطور ملزم آئے ہیں تو آپ کو مل کر اچھا لگا؟ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق کا جب قاضی کے پاس پیش ہوئے تو وہ قاضی نے ان کا مقدمہ سن کر ان کا فیصلہ کیا، اور مقدمہ جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، اس کے بعد جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس قاضی کو کی چھٹی کرا دی. تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ انصاف پر دیا ہے اور انصاف کا تقاضا ترازو آپ کے حق میں نکلا، مجھے آپ نے فارغ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا آپ کی عدالت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے، قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حق میں وقت آئے تو قاضی کھڑا ہو جائے. تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت ہو گئی تھی تو آپ کچھ کرتے انتظام؟ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے؟ کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو پر دھاوا بولا؟ کسی نے جا کے اپنا ریڈیو اسٹیشن کو جا کے آگ لگائی؟ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں، شہباز شریف نے پاکستان کے سی جے پر نشانہ سادھا ہے. عمران کو دیکھ کر کیوں خوش ہوئے؟ چیف جسٹس آف پاکستان سیدھے جو شہباز سرکار ہے وہ اب نشانہ سی جی پی یعنی چیف جسٹس آف پاکستان پر سادھ رہے ہیں. تو یہ بڑی خبر ہے جہاں پر شہباز کے نے پاک کے سی جے پر نشانہ سادھا ہے. دی گئی تھی ایک صاحب اٹھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر کہ جی یہ بڑے خفیہ کاغذات ہیں، ان کو ہم کھول نہیں سکتے، اس کی جو سیکریسی جو ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور اس کو آپ اپروو کر دیں. آپ بتائیے کہ ایک لفافہ اس کے اندر نہ جانے کیا کاغذات تھے، خدا نہ خواستہ کشمیر بیچنے کا وہ ایگریمنٹ تھا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہیں وہ کسی کو دینے کا معاملہ تھا، خدا نہ خواستہ کسی کو اور ایسا معاملہ تھا. وہ کیا معاملہ تھا جس کے اوپر کابینہ نے بن دے کے فیصلہ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اٹس اپرووڈ؟ کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا اس کا؟ کیا کسی نے بلا کے پوچھا کہ جناب آئیے آپ کو مل کے بہت اچھا لگا اور کابینہ میں آپ نے یہ بند لفافہ آپ نے جو کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ ایک بہت ہی شارپ تضاد جس نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس 60 ارب روپے کے حوالے سے، یا جو برادر ملک کے جو ہیں کراؤن پرنس انہوں نے جو تحفہ دیا تھا اپنا، نہ صرف وہ ہیرے جواہرات کو تحفہ تھا، سب سے بڑی اس کی جو کبریائی تھی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اس کو نہ صرف انہوں نے بیچ دیا، جعلی رسیدیں بنائیں.